تو میں الحمدللہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ان کی زندگی میں ایکسپوز کر ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے. اللہ کا شکر ہے اس وقت میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس نے میرے خلاف میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے ہوں اور وہ ایکسپوز نہ برے طریقے سے ہو گیا ہوں. میں اسے اپنی کرامت نہیں کہتا، یہ میں اپنا اخلاص سمجھتا ہوں جو اللہ نے قبول کیا ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی ریسنٹلی حملہ انہی لوگوں نے مجھ پہ کیا تھا جن کے آپ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فرنٹ مین کے ساتھ شامل ہوا اور جو مجھے کہہ رہے کہ جی انجینئر تو غیرت کر، اس کو دیکھیں اس کا تو جنازہ کیسے نکل گیا. ابھی ریسنٹلی حملہ انہی لوگوں نے مجھ پہ کیا تھا جن کے آپ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فرنٹ مین کے ساتھ شامل ہوا اور جو مجھے کہہ رہے کہ جی انجینئر تو غیرت کر، اس کو دیکھیں اس کا تو جنازہ کیسے نکل گیا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے سب کا جنازہ اللہ نے نکال دیا. قیامت تک آپ ان کی چیخیں ہمارے اسٹوڈنٹس انجوائے کریں گے. اللہ کا شکر ہے ابھی اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں بچا جی کہ جس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہو اور وہ بڑے لیول کا کوئی بندہ ہو یا بڑے لیول کے لوگوں کا فرنٹ مین ہو اور اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل نہ کیا ہو اپنے اس ٹاپک کے اندر. اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بھی مجھے بہت دکھ ہوا لیکن میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. میں نے کہا یا اللہ تو نے بدلہ لینا ہے. اللہ نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ انہیں ذلیل کر دیا ہے. تحذیر الناس کے مسئلے میں وہ ذلیل ہو گئے. اور دوسرا وہ دیکھیں کیا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کل بہت سارے مسلمان پاکستان سے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے متعلق بات کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں محمد علی مرزا صاحب نے تسلیم کیا کہ عدنان اور امتیاز ذلیل ہوئے. پہلے محمد علی مرزا صاحب نے تسلیم کیا کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کے موضوعات پہ یہ لوگ ذلیل ہوئے. اور اب کل ان کی ویڈیو آئی جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ تحذیر الناس کے موضوع پہ بھی یہ دونوں ذلیل ہوئے اور عوام الناس کو انہوں نے جھوٹ بولا کہ احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی اور قاسم ننوتوی اور تمام فرقوں کا ختم نبوت پہ ایک ہی عقیدہ ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اسی ویڈیو میں محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ الحمدللہ احمدی مسلمانوں نے کیسر راجہ کا جنازہ نکال دیا ہے. دوسری ذلت انہوں نے کیا کمائی ہے؟ وہی جو ان کے ساتھ ایک مولانا صاحب ہے لمبی داڑھی والے، پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، ان کو تو میں ان کو بھی نہیں جانتا. محمد امتیاز تو ہاں یہی غالباً اسی طرح کا نام ہے. شاید انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی احمد صاحب بریلوی اور قاسم نوتوی کا ایک ہی عقیدہ ہے ختم نبوت کا. یار کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا؟ پھر بڑے فخر سے اس نے چیلنج دیا قادیانی کو کہ 3 مہینے کا ٹائم ہے. 3 مہینے کا 3 منٹ میں انہوں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے. انہوں نے پکڑ کے ہر بڑے بڑے اہل حدیث عالم کو فون کیا، ان کی آڈیو ریکارڈ کی ہے، ان کے منہ پہ قیامت تک کے لیے بل شٹ کر دی ہے. آپ یہ اپنے منہ سے اپنی گندگی بھی نہیں صاف کر سکتے. تو میرا جو دعویٰ ہے نا کہ تمہاری کمپیٹنسی نہیں بات کرنے کی، کیوں کرتے ہو بات؟ اتنا بڑا تم نے دعویٰ کیا. اب اعلانیہ اگر یہ مولانا اور یہ عدنان رشید یہ معافی نہیں مانگتے اپنے اس کلیم کے اوپر تو یہ مناظرہ ہار چکے ہیں. اور اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ابھی ذلیل ہو گئے ہیں بقول میرے، کیونکہ میں تو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ تمہاری کمپیٹنسی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے کیا عقیدے ہیں. تو دیکھیں توصیف راشدی صاحب نے، ان کے فرقے کے ایک اور مولوی نے، بریلویوں کے علماء نے، سب نے کہا کہ جی یہ جو عقیدہ تم بتا رہے ہو تحذیر الناس کا یہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اور ایون ان مولویوں نے یہ بھی کہا، ان کے اپنے فرقے کے مولویوں نے، کہ ان بندوں کو سننا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا ہے. توصیف راشدی صاحب نے یہ کہا کہ اس کو سننا حرام ہے، حالانکہ وہ مولانا مجھے لگ رہا ہے شاید دیوبندی ہے یا ان کے فرقے کا ہے. اس نے کہا اس کو سننا بھی حرام ہے کیونکہ اس نے احمد صاحب بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے. آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اور اس کو میں نے ایکنالج بھی کر لیا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ آڈیوز دیکھیں. اب وہ ساری آڈیوز لگا دی قادیانیوں نے. اینڈ رزلٹ کیا ہوئی ہے؟
یہ عدنان رشید اور اس کے ساتھ مولوی نے مسلمانوں کی عزت افزائی کروائی ہے یا بے عزتی میں اور ذلت میں اضافہ کروایا؟ یہی تو میں رونا رو رہا تھا، اور ہر آنے والا دن میری بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ اب تو یہ آخری کیل ہے جو ٹھک گیا ہے، اب یہ کس منہ سے بات کریں گے؟ انہوں نے تو چیلنج کیا تھا، اگر انہوں نے لا کے نہ صرف چیلنج کا جواب دیا ہے احمد بریلوی کی کتاب سے، ان کے علماء کی کتابوں سے، بلکہ موجودہ جو بڑے علماء ہیں ان کی آڈیوز لگا دی سارے فرقوں کی۔ زبیر علی زئی صاحب کی انہوں نے دکھا دی ہے ریٹن میں کہ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے قاسم نوتوی نے، اور پھر یہ کہہ رہا تھا نہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے بھائی، وہ تو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اتنا سادہ معاملہ نہیں، تو بات یہ تھی، تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو یقین کریں جن بڑوں کے پاس یہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں نا، ہم ان بڑوں کے بھی علمی لیول یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو بھی سطحی نالج تھا۔ یہ تو بچے ہیں یار، یہ میرے بچوں کے مانند ہیں علمی طور پہ، عدنان رشید یا یہ باقی لوگ، ان بیچاروں یہ بالکل ممی ڈیڈی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ ان کو چاہیے چپ کر کے وہ ممی ڈیڈی باتیں کریں، چند ایک آیات توحید کے اوپر رٹ کے وہ نان مسلم کے سامنے پیش کریں، دو چار انجیل کے حوالے احمد دیدار صاحب کے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لے کے وہ کام کریں۔ یہ بہت مشکل کام ہے بھائی، یہ آپ سمجھ لیں 4 آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن ہے مسلمانوں میں بات کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کو چاہیے آپ 2+2=4 والا کام کریں۔ جوز کرسچنز کو دعوت دینا بہت آسان ہے اس حوالے سے، وہ سمپل 8-10 چیزیں ہیں، وہ رٹا مار لیں۔ وہ احمد دیدار صاحب سے رٹا ماری ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے، ان سے باقی لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کریں، یہ کام کریں۔ مسلمانوں کے اندر میرے نزدیک اس وقت کسی بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے فرقوں کا جو اختلاف ہے اس میں، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، ختم نبوت ہو، اس کو اپنے پوری ٹرو اسپرٹ کے اندر، سوائے ہمارے پلیٹ فارم کے کہ جو مخالفین کے دلائل بھی جانتا اور ایک ایک چیز کو بالکل کلیئر کر کے بیان کرے، یہ کمپیٹنسی میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے پاس آپ نے دیکھی ہے تو اس سے مجھے بتائیے دلائل کے ساتھ، انشاءاللہ جیلم اکیڈمی میں میں اب نیچے بیٹھوں گا، اسے اپنی کرسی پہ بٹھاؤں گا، اور ٹائم قیامت تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تھی میرے بھائی، مجھ سے نہ گلا کریں، ان لوگوں نے ابتدا کی ہے، مجھے قادیانیوں کا فرنٹ مین کہا ہے، میں نے انہیں مولویوں کا فرنٹ مین کہا ہے، کافروں کا فرنٹ مین نہیں کہا، انہوں نے مجھے کافروں کا فرنٹ مین بنایا، ان کافروں کا کہ جنہیں گراؤنڈز ان کے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہوئی تھی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی۔ تو میرے ساتھ یہ کیا بات کریں گے؟ لہذا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے، یقین مانیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے ٹکر لی ہے اللہ نے اسے زندگی میں ایکسپوز کیا، ایک ایک کر کے۔ ابھی میرے علم میں کوئی نہیں بچا جس نے مجھ سے ٹکر لی ہو، یعنی اس دعوت حق سے جو قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہے، خالصتاً بغیر کسی لالچ کے، اور وہ اپنی زندگی میں ایکسپوز نہ ہوا ہو، وہ چاہے یہ ہو یا دوسرا فرنٹ مین ہو یا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو یا کوئی مفتی ہو، میں نام نہیں لیتا پھر وہ دوبارہ ایک پرسنل ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ہاں کوئی پیر ہو جس نے میرے سر کی قیمت رکھی ہو، اللہ نے زندگی میں ان کو ذلیل کیا سب کو۔ ہر چند ایک بھولے بالے اسٹوڈنٹ جو برگلائے جاتے ہیں نا موٹیویشنل سپیکرز کی وجہ سے، فرنٹ مین کی وجہ سے، تو میں الحمدللہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ان کی زندگی میں ایکسپوز کر ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس نے میرے خلاف، میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے ہوں اور وہ ایکسپوز نہ برے طریقے سے ہو گیا ہوں۔ میں اسے اپنی کرامت نہیں کہتا، یہ میں اپنا اخلاص سمجھتا ہوں جو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ریسنٹلی حملہ انہی لوگوں نے مجھ پہ کیا تھا جن کے آپ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فرنٹ مین کے ساتھ شامل ہوا، اور جو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی انجینئر تو غیرت کر، اس کو دیکھیں اس کا تو جنازہ کیسے نکل گیا۔ اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے سب کا جنازہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ قیامت تک آپ ان کی چیخیں ہمارے اسٹوڈنٹس انجوائے کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں بچا جس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہو، اور وہ بڑے لیول کا کوئی بندہ ہو یا بڑے لیول کے لوگوں کا فرنٹ مین ہو اور اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل نہ کیا ہو اپنے اس ٹاپک کے اندر۔ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بھی مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کہا یا اللہ تو نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ انہیں ذلیل کر دیا ہے، تحذیر الناس کے مسئلے میں وہ ذلیل ہو گئے۔ اور دوسرا وہ دیکھیں کیا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو۔ پھر مجھے آخری بات بتائیں، جن سے یہ فرنٹ مین یا مولویوں کے فرنٹ مین یا جن کو آپ ڈیبیٹر کہہ رہے ہیں، سو کارڈ بچارے یہ مناظرے کر رہے ہیں، اس نے تو کئی ویڈیوز میرے خلاف بنائی ہوئی ہیں، ان کے چینل پہ جا کے دیکھیں۔
اگر میں ان کو فرنٹ مین ہوں تو میرے خلاف کیوں ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ اور جھوٹ وہ بولو جو چل جائے. آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اب اس کو میں نے ایکنالج بھی کر لیا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا. جی ایسا شخص نہیں سننا چاہیے جو اہل شرک کو رحمہ اللہ کہے اور ان کے لیے دعائیں کرے. ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے، اس کا منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے. کس نے لکھا ہے؟ جو قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر نہ الناس. استغفر اللہ، کیسے ہو سکتا ہے حدیث کا موقف؟ نعوذ باللہ. اچھا، کیونکہ ایک شخص ہے جو تمام چھوڑ دیں اس کو، جو بھی ہے پاگل ہوگا وہ، بیوقوف. ایسے آدمی کو سے جو ہے نا آپ لوگوں کو دور رہنا چاہیے. جبکہ اس کا دعویٰ غلط ہے، بالکل باطل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو تحذیر الناس کتاب ہے اس میں جو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، تو اس میں قادیانیوں کو اسپیس دی جا رہی ہے. یہ اہل سنت سے نہیں ہے، یہ ہمیں عوام کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دیوبندی ہے، انہی کا ہے تب ان کا دفاع کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو اگر تحذیر الناس کے قائل ہیں تو یہ اپنے اہل سنت نہیں ہے، یہ یا بن رہے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے بالکل بھی. بالکل آج کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تحذیر الناس کے خلاف، کوئی ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں ہے. کافر کی تعظیم تو بات کا مسئلہ ہے نا، یہ تو کافر کے کفر کا دفاع کر رہے ہیں. ہاں جی، کفر کا دفاع تو سیدھا سیدھا کفر ہوتا ہے نا. یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے، یہ بعد میں جناب والا طویلیں کرتے. یہ جتنا زیادہ طویلیں کرتے اتنا ہی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو کفر کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قاسم نانوتوی اس نے ختم نبوت کا جو اجماعی اور قطعی معنی تھا اس کا مفہوم ہی بگاڑ کے رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو بھائی جان یہ بندہ وہابی ہے، سنی بریلوی نہیں ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے حوالہ سے بالکل غلط کہہ رہا ہے. بلکہ وہابیوں نے اور دیوبندیوں نے خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ ٹھیک لگایا. لہٰذا یہ اہل سنت کا بندہ نہیں ہے.